چلیں یہ ابراہیم سے بات کرتے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم غالب بھائی، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ہاں غالب صاحب میں بھی ٹھیک ٹھاک. پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں نے ابھی کھولا ہے اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نا لنک ڈالنے لگا ہوں اور آج جس میں فوراً آ گیا. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زبردست. ہاں جی. اچھا غالب بھائی، ایک کوشچن تھا کہ ہم نا اپنے اب برین میں دیکھتے ہیں تو لاجیکل سائڈ یہ کہتی ہے کہ اگر بے شک مثال کے طور پر ہماری بہن ہے، سسٹر ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، تو ہم اس سے نا بھائی رومانس کر سکتے ہیں. تو اس میں بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے، آگے بچے کا بھی ٹینشن نہیں ہے یا کوئی ڈی این اے کی بھی پرابلم نہیں بنے گی، رومانس کر لیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایموشنل سائڈ جو ہے وہ تھوڑا ہمیں نا پیچھے دھکیلتی ہے کہ نہیں بھائی یہ کام برا ہے، برا ہے. تو یہاں وہ مذہبی لوگ وہ یہ ٹچ دیتے ہیں کہ اللہ نے نا الہام کی ہوئی ہے ہدایت سب کو، تو اللہ نے نا یہ روکا ہوا ہے ہر ایک کو کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، خاص طور پر نا فیملی سیکس. تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری ایموشنل سائڈ ہے اور ایک لاجیکل سائڈ ہے. لاجیکل سائڈ کہتی ہے کوئی بات نہیں کر لو، ایموشنل سائڈ ہمیں روکتی ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلیں گے یا مینج کریں گے، یا مذہب کے علاوہ آپ کون سی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، یا اس کو کس طرح سے فلسفائز کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں لاجک کیسے یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی کلوز ریلیٹو کے ساتھ سیکس کر لو. یہ تو ہاں جی، بات ہی مطلب اس میں فائدہ یا نقصان کو دیکھا جاتا ہے نا. تو اس طرح رومانس سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر مدر راضی ہے یا سسٹر راضی ہے مثال، تو ان کا بھی ہے، وہ بھی چاہتی ہیں یا میں بھی چاہتا ہوں. کچھ اگر بند کمرہ ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں لگنے لگا، کوئی ہماری بدنامی نہیں ہونے لگی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مائنڈ کے حساب سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ انہیں ہم مطلب کہ آنسر کر سکتے ہیں مسلمز کو یا مذہبی لوگوں کو کہ ہم کیوں نہیں کر رہے یہ سیکس. وہ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اب تو آپ نے وہ چھوڑ دیا ہے مذہب اور اب کرو نہ، کیوں نہیں کرتے، کرو نہ کیوں نہیں کرتے. تم لوگ تو اب بھی مذہب کے پابند ہو اور تمہاری اخلاقیات تو اب بھی مذہب بنا رہا ہے، کیونکہ یہ تو مذہب میں روکا گیا ہے. آپ کو کیا شے روک رہی ہے، کیوں روک رہے ہو، اس طرح. پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب نے کب روکا ہے. آدم کے بچے جب آپس میں کر رہے تھے ہاں جی، تو کیا مذہب روک رہا تھا؟ وہ نہیں بھی اب روک رہا تھا. آپ کو، ہاں وہ بھی آپ کو پتہ ہے اچھا جو تو پھر آپ لیٹسٹ. کو پتا ہے نا کہ ابراہیم جو تھا، آپ نے نام بھی اتفاق سے ابراہیم ہی رکھا ہے. آپ کو ہاں جی، پتا ہاں ہے جی. کہ جو اصل یہودی اور مسیحی ٹریڈیشن ہے، جو بائبل ہے، وہ تو یہ بتاتی ہے کہ سارا اس کی بہن تھی. اچھا جی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پہ پراپر ریسرچ ہو چکی ہے اور اس کو کہتے ہیں انسیسٹ اوائڈنس میکنزمز. ہاں جی. ایوولوشن میں کیوں عام طور پہ انسان انسیسٹ میں انوالو نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایوولوشن نے ایوالو کروایا انسان کے اندر. کیسے؟ کیونکہ جب آپ انسیسٹ کرتے ہیں تو جینز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور صحیح بچے پیدا نہیں ہوتے. اس لیے جنہوں نے بھی انسیسٹ پرانے وقتوں میں کی تھی نا، وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے، اور وہی باقی بچے جو کہ انسیسٹ نہیں کرتے. انسانوں میں عام طور پہ انسیسٹ کی ٹینڈنسی نہیں ہے. انسیسٹ کی ٹینڈنسی تب بڑھتی ہے جب آپ ماحول کو اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ صرف آپ کو اپنی قریبی رشتہ دار ہی دیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اور اس کا ہاں مطلب جی. پھر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی انسیسٹ اوکے ہے تو آپ کی رشتہ داریں بھی اس بات کے لیے راضی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. کیونکہ انسان کے اندر یہ عام طور پہ بات ہے کہ وہ قریبی رشتہ داروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. اور یہ تو سٹڈیز ہو چکی ہیں، جو بچے بچپن سے اکٹھے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ سگے بہن بھائی نہ بھی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں، وہ ایک دوسرے کو بہن بھائیوں کی طرح ہی دیکھتے ہیں، اور ان میں سیکشول جو ہے نا وہ ٹینڈنسی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور ان جی جی. بچوں کو بڑی مشکل سے آپس پہ شادی پہ راضی کیا جاتا ہے، اور انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ کس سے شادی کریں، تو وہ کبھی بھی آپس میں شادی نہیں کرتے اور آپس میں سیکس کرنا پسند نہیں کرتے. یہ ایک سمپل بات ہے. جو بچے اکٹھے جوان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بہن بھائیوں کی طرح دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنی بہنوں کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی لڑکا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو آپ کی سسٹر یا
میری سسٹر کی طرف کسی کو اٹریکشن فیل ہوگی مگر ہمیں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں ہمارے جی دماغ میں وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. ہم کیونکہ ان کے ساتھ جوان ہوئے ہیں تو ہمیں نہیں فیل ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں تو بھائی مجھے اپنی کزنز کی طرف نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ میں بنیادی طور پہ اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری بہنیں ہیں. کیونکہ کرسچن جو پاکستان کے ہیں وہ نہیں مانتے کہ کزن سے شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جی مجھے میری جی کزنز بالکل میرے تایا چچا یہ ساری مجھے بہنیں لگتی ہیں. لٹرلی مجھے بہنیں لگتی ہیں. میں ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات. تو جی جی یہ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ انسان جو مانتا ہے وہی ہوتا ہے. مسلمان اپنے چاچا کی بیٹی کو اس طرح دیکھ سکتا ہے مگر میں نہیں دیکھ سکتا. ہاں جی کیوں؟ میں اپنے چچا کی کیا، میں ابو کے چچا کے بیٹے کی اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کو ایسے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی میری بہن ہے. ہم یہ ہاں مانتے جی ہیں کہ میرے دادکے میں ایگزسٹ کرنے والی ہر لڑکی میری بہن ہے. چاہے اگر وہ میرے باپ کے کسی کزن کی بیٹی ہے تو وہ میری بہن ہے ایک لیول کی. اگر اس کی کوئی بیٹی آگے سے تو وہ میری بھتیجی ہے. اور جی جی لٹرلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو انسان کو سکھایا جاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. میری جی بھتیجیاں ہیں، میری بھانجیاں ہیں ایسی، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. مجھے لٹرلی وہ اپنی بیٹیاں میرے لیے ہیں وہ. ٹھیک ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ بھائی روایت ہماری یہ ہے نا. تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک مذہب کے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں اور دوسرے مذہب کے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں تو بھائی یہ تو انسان کے اندر بنیادی جو اسے سکھایا گیا ایک تو وہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہ بھی سکھایا جائے تو تب بھی انسان ایسا محسوس نہیں کرتا. اگر اویلیبلٹی آف اپرچونٹی نہیں ہوتی تو پھر انسیسٹ ایک آؤٹ کم ہے اور وہ ایک برا آؤٹ کم ہے، وہ اچھا نہیں. اور اس بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. انسیسٹ کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا. یہ مذہبی لوگوں کی بیوقوفی ہے اصل میں. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ جی جی بالکل. غالب بھائی آپ کا یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں نے نا یہ اپنا الائن بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ہی وہ کزن وغیرہ بھی ہیں. بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے گھروں کا نا، گلی محلے میں ہی ہے سارا کچھ. تو میں نے بھی کبھی بھی ان کی طرف نہیں دیکھا اس انٹینشن سے. تو جو ان کا آرگومنٹ تھا کہ یہ الہام کیا ہوا ہے کہ ماؤں سے نہیں کرنا یا بہنوں سے نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ تو الہام نہیں نا کیا ہوا کہ کزنوں سے نہیں کرنا یا ادھر نہیں کرنا ادھر نہیں کرنا. اور الٹا وہ تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے وہ رکھ دی ہے تم میں، مطلب کہ عورتوں کے لیے شہوت وغیرہ رکھ دی ہے اور ان کو بڑا خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے مرد کو. تو یہ آپ کا پوائنٹ نا مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور اگر اس بات میں سچائی نہ ہوتی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں تو جی پھر کبھی کوئی ماں باپ نا اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں چھوڑ کے نہ جاتے. یہ بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے. کبھی کوئی جی اپنے جی بیٹے کو ساتھ اس لیے نہ بھیجتا کہ یہ گلی میں کسی چھیڑنے والے سے بچائے گا. وہ تو سمجھتا پھر کہ یہ خود ہی ایسا ہے. آپ مجھے بتائیں ہاں نا، کیا آپ اپنے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ اپنے ماموں کے اوپر اپنی ماں کے لیے یا اپنی بہن کے لیے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے کرتے اپنی بہنوں پہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں نا. بالکل. تو ہاں جی بھائی جب کرتے آپ ہیں. کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ جی سمجھ جی رہے ہیں کہ انہیں مذہب نہیں روکا ہے تو پاکستانی بڑا مذہب نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل وہ ہاں ہم کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سارا کچھ کر پاکستان میں رہے یہ ہیں. حرکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر ہاں ہم جی وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس لیے ہے. کیونکہ سوسائٹی ایک بیمار سوسائٹی ہے اس وجہ سے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اچھا چلیں. پھر وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جینز اس طرح سے ایوالو ہو گئے ہیں کہ وہ انہیں اب پتہ چل گیا ہے، یعنی کہ جینز کو کچھ پتہ نہیں چلتا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسری ٹرم میں. لوگ جن کے پاس وہ جینز تھے ہاں جی اور وہ انسیسٹ نہیں کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے انسیسٹ نہ کرنے والے جینز آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گئے نا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل. میں بھی اسی طرح بات کر رہا ہوں. میں بھی ہاں ویسے نہیں بھی کانشیسلی انہیں پتہ چل گیا ہے، میں بھی اسی صحیح ہے. طرح آپ بات کر رہا فرض ہوں. کریں کہ آپ کے پاس 2 ماچس کی ڈبیاں ہیں. ٹھیک ہاں ہے. جی ایک ماچس کی ڈبیا ایسی ہے جس کے اندر تمام جو تیلیاں ہیں وہ جلتی ہیں، اور دوسری جی ایسی ہے کہ جو گیلی ہو چکی ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں جلتی. اب ٹھیک ہے. ایک ماچس کی تیلی، وہ اس کی تیلیاں آپ جلائیں گے تو وہ ماچس کی تیلی ختم، ماچس کی ڈبیا ختم ہو جائے گی. مگر دوسری ہاں جس میں نہیں جلتی وہ تو ختم نہیں ہوگی نا. اب ہاں مسئلہ جی یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم انسیسٹ کو جلنے والی تیلیوں سے تعبیر کر لیں، سمجھ گئے ہیں ہاں نا، جی ہاں جی تو آپ دیکھ لیں کہ کون سی ماچس پھر بچے گی جس میں جلنے والی تیلیاں نہیں ہیں. اور پھر کیا ہاں جی ہوگا؟ وہی آگے چلتی رہے گی. صحیح سمجھ بات. گئے آپ؟ جی جی تو اس بالکل لیے بالکل. وہ تیلیاں تو جو انسیسٹ کر رہی تھی وہ تو جل کے ختم ہو جائیں گی کیونکہ ان کے جینز آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے.
ٹھیک ہے, ان کی اولادیں معذور پیدا ہوں گی اور وہ ختم ہو جائیں گی, مگر وہ جن کی نہیں جل رہی تیلیاں وہ تو بچی رہیں گی نا. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل, یہی بات ہے. اچھا اسی صحیح ہے طرح غالب بھائی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو جھوٹ ہے انفرادی طور پہ بھی فائدہ بندہ دے دیتا ہے, کسی نقصان سے بچنے کے لیے بھی بندہ بول دیتا ہے تو وہ بندے کو فائدہ ہو جاتا ہے, یا مثال کے طور پر بندہ بول دیتا ہے تو وہاں سے کچھ ارننگ ہو جاتی ہے, یا کسی بھی طرح سے کوئی اگر مصیبت آنے والی ہے یا کسی کو کوئی میرا لیک پوائنٹ پتہ چل گیا ہے تو میں اس کو ڈینائی کر دوں یا کوئی کہانی کرا دوں, جھوٹ بول دوں تو میں تھوڑا سا بچ جاتا ہوں. اور اسی طرح انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی آپ دیکھ لیں کہ اب پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے جھوٹ پر چل رہا ہے, اور دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ مطلب کہ جھوٹ پر ایک معاشرہ قائم ہوا تو اب وہ برباد ہو گیا ہے اور اسٹون ایج میں چلا گیا ہے, لیکن دوسرا معاشرہ بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ وہ سچ پر کھڑا تھا. تو اس طرح کا وہ انہوں نے آرگومنٹ دیا تھا کہ جھوٹ جو ہے ایتھیسٹ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ برا ہے, حالانکہ یہ تو فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے, انفرادی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اور اجتماعی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. تو یہ پھر مذہب کا سہارا لینا پڑے گا اگر اس کو برا کہنا ہے تو اس پر آپ کیا آپ نے کمنٹ کریں؟ کہنا تھا تو مذہب ہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے نا بھائی. پاکستان میں اتنا بولا گیا ہے تو آپ دیکھیں نا پاکستان کی کیا حالت ہے, اور آپ وہ ان ملکوں کی دیکھ لیں جدھر مذہبی جھوٹ نہیں بولا گیا تھا, ان کی حالت دیکھیں آپ. بھائی مذہب سب سے بڑا جھوٹ ہے نا. اور دوسری بات ہے ہاں کہ جھوٹ ایک انفرادی شخص کو فائدہ دے سکتا ہے مگر معاشرے کو نقصان ہی پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج جو ہم نے پوری ڈسکشن کی ہے اس میں ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے کہ کسی ہاں جی معاشرے, کسی شہر, کسی ملک کے چلنے کے لیے سچ لازمی ہے, مگر جھوٹ جو ہے ہاں وہ کسی کو شخصی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر ہاں جی مجموعی طور پہ فائدہ نہیں دیتا. اب اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں کوئی بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ جھوٹ بول بول کے ووٹ لے کے اندر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ حکومت بنا لیتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول کے حکومت بناتا ہے تو جو سچ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے, اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے فوری طور پہ تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے مگر لانگ رن آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے. اس کی بڑی آسان سی مثال ہے, پاکستان میں ضیاء الحق نے دنیا کا ہر جھوٹ بولا تھا اور اس کا نقصان, اس کی فصل ابھی تک آپ کاٹ سکیں نہیں کاٹ سکے نا. ٹھیک ہے, ہاں تو جی جس دن کاٹ لیں گے اس دن کہنا کہ جھوٹ کا فائدہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے چھوٹے لوگوں کا جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کا نقصان کم لوگوں کو ہوتا ہے, مگر جب بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا جو اقتدار میں ہوتے ہیں, عدالتیں جب جھوٹ کو سننے لگ جائیں, جب حکمران جھوٹ بولنے لگ جائیں, جب فوجیں جھوٹ کے اوپر جنگیں چھیڑ لیں, ٹھیک ہے, جب ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں اور جب ویکسینیشنوں کو کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹ ہیں, یہ غلط ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ کہا جائے کہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ غلط ہے, جب آپ کو یہ کہا جائے کہ بھارت آپ کا دشمن ہے اور آپ نے یہ دشمنی قائم رکھنی ہے, یا فلاں جو ہے وہ ملک دشمن ہے یا فلاں غدار ہے, تو اس کے نقصان پھر کس کو ہوئے ہیں؟ سارے نقصان پاکستان کو ہی ہوئے ہیں. جھوٹ نے کیا کیا ہے وہ پاکستان کی تو مثال ہمارے سامنے ہے نا. جھوٹ بول بول کے اس عوام کو زومبی بنا دیا, اب پاکستان برباد ہے, آگ جل رہی ہے ہر طرف, نہ اکانومی کنٹرول میں آتی ہے, نہ لوگ کنٹرول میں آتے ہیں, دہشت گردی کا وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں ایک جھوٹ پاکستانیوں کے ساتھ زبردست طریقے سے بولا گیا 70-80 سال, اور آج آپ دیکھیں گے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بلوچوں کے ساتھ سچ نہیں بولا گیا, پاکستانیوں کے ساتھ سچ نہیں بولا گیا, اب ادھر دہشت گرد بن گئے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے, تو اب اگلے 20 سال ہم ان سے لڑنے میں گزار دیں گے جیسے پچھلے 20 سال ہم نے 25 سال طالبان سے لڑنے میں لگا لیے تھے. ٹھیک ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹوں کی وجہ سے جھوٹ جتنے بولے گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے دشمن بھی بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری مشکلیں کم تو ہو نہیں رہی. تو مجموعی طور پہ ہمارا کیا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو جو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل فضول باتیں ہیں, وہ تو ایک ٹنل ویژن ہے. اگر مجموعی طور پہ ایک براڈ اسپیکٹرم پہ ایک وسیع نظری سے دیکھا جائے تو تب ہمیں وسط نظری سے دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جھوٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, چلیں پھر جی جی ٹھیک ہے, بالکل. چلیں ہاں ٹھیک ہے, صحیح ٹائم نہیں ہے سر, ٹائم نہیں ہے سر آپ کے پاس, ہو اگر گیا 2 منٹ ہے. نا. چلیں پھر آپ نیکسٹ ٹائم آ جائیے گا. ٹھیک چلیں ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اوکے, بائے بائے.